Bismillahirrahmanirrahim. One of the oldest civilizations in the world. Babel. You've heard of Babel, Babylon in English. And this is the place. اللہ کا قرآن یہ ہے بابل. دنیا کی قدیمی ترین تہذیبوں میں سے. حضرت آدم یہاں پہ آئے ہیں. حضرت نوح سے متعلق ہے. حضرت ابراہیم کی ولادت گاہ ہے. جہاں جناب ابراہیم پیدا ان کے والدین کا گھر ہے. یہ پوری بستی جو تو بستی ہو گئی ہے. یہ پورا گاؤں. This was a whole small town where حضرت ابراہیم علیہ السلام lived. His mother, his father lived there. بعض نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ جناب مریم جو باہر نکلی تھی فلسطین سے, ان کی عراق میں ولادت ہوئی تھی, وہ بھی یہی جگہ. اور دونوں کا پیدا ہوئے تھے 25th of ذوالقعدہ. ماشاءاللہ ہمارے سسٹر نے ایک نے صحیح جواب دے دیا. دسمبر غلط ہے, وہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. ذوالقعدہ میں 25 ذوالقعدہ کو دعوت الارض ہے, بہت بڑی عید ہے. زمین بچھائی گئی تھی اور اللہ کے خلیل اور روح اللہ دونوں کی ولادت 25 ذوالقعدہ کو ہوئی. یہاں جناب ابراہیم کے والدین نے جناب ابراہیم کی بات ہے, یہاں پہ ان کی ولادت ہوئی. نیچے ایک جگہ ہے, یہ بیسمنٹ تھا, یہ پوری بستی تھی بیبل. دنیا کی اولڈ سیولائزیشن. قرآن میں لفظ بابل آیا. بے بابل ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت جو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جناب نبی سلیمان کے زمانے میں, تو وہ بھی بابل کا واقعہ ہے. جادوگر تھے. باہر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہوگی, اور وہ بھی پہلے بہت مشہور ہو چکا ہے. تو یہاں پہ جناب آپ نے سنا نا جناب ابراہیم کو نمرود کا نام سنا. نمرود انگلش میں بائبل میں بھی آیا اس کا نام. تو نمرود کبھی محل یہی تھا ملعون کا. جناب آدم جناب ابراہیم کو دیکھا تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل آئے. قرآن میں آیت ہے کہ اے ابراہیم اللہ کہتا ہے مدد چاہیے. تو جناب ابراہیم نے کہا ہاں لیکن تجھ سے نہیں, یعنی اے جبرائیل آپ کی مدد نہیں چاہیے. تو کہا اللہ نے کہا ہے کہ پھر واسطہ دیجیے انہی ہستیوں کا جن کے صدقے میں صدقے اللہ. ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارا اگر یہی امتحان آزمائش ہے کہ میں جان دوں, میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو کہا نہیں. اللہ نے کہا کہ آپ توسل کیجیے. ایک مرتبہ پھر آپ نے کہا پروردگارا تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ خود قرآن میں لگا جائے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا, سلامتی بھی بن جا. تو جناب ابراہیم کے لیے ساری آگ گلزار بن گئی, پھولوں کا فلاور سارے کے سارے. اگر اللہ سے کہتا نا کہ خونی بردن آگ ٹھنڈی ہو جا, تو جناب ابراہیم فریز ہو جاتے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, صرف فریز نہ ہونا, آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. یہاں تک ابراہیم کی ولادت ہوئی. ہم باہر جا کے دیکھیں کہ پہلے دن سے زیارت کر لیں. میرے خیال میں لیڈی چلی جائیں گی, جینٹس چلے جائیں. اور واپس چلے. یہ ابھی بھی بہت قریب لگ رہا ہے, لیکن دیکھیں اتنی دور سے قریب لگ رہا تھا, یہ قریب نہیں ہے ابھی. دیکھیں 6000 سال تک یہ آج تک دوبارہ یہاں پودے نہیں ہو گئے. ابھی تھوڑے بہت ہی دیکھ رہے ہیں, اتنی آگ جلائی گئی تھی. اور جبکہ سارا کا سارا بہت خوبصورت ایک سیولائزیشن تھی, بہت بہت سرسبز و شاداب تھا بابل. اور ابھی یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اس کے وہ جگہ تھوڑا سا دور ہے لیکن ہے فرات. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ سارے باغات ہیں, ابھی بھی کھجوروں کے باغات موجود ہیں. ایک پوری تاریخ ہے, دیکھ لیا سب نے. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو قلعہ سب سے پہلے کہ اسکائی اسکیپر کے لیے مطابق وہ یہی بابل ہی کہا, جو سب سے پہلا دنیا کا قلعہ بنا, جو سب سے پہلی سیولائزیشن, جو سب سے اونچی عمارت بنی دنیا کی.
सबसे पहले ये जो अमेरिकी और सारा किताब में लिखा है वो यही है, बरतानिया ब्रिटिश ने लिखा है। चलें, अब हमने बस यही था, मैं चाहता था कि बच्चे इसको जरूर देखें ताकि जो हम पढ़ते हैं वो आंखों से एक मरतबा देख लें। ये पूरा ग्राउंड भर दिया था लकड़ियों से, फिर एक मरतबा आग जलाई। अगर कोई परिंदा भी उड़ जाता था तो उसको पर ले जाते, ऊपर से दूर से उड़ता था। यहां से फेंका था अंदर कि चार बाहर न निकल सके, बिल्कुल जल जाए। चलें, ये मुकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चाहा कि जला दें, और बिल्कुल इतनी लकड़ियाँ बिछा के पूरे में आग जला दी थी। और आज तक, जब से लेके अब तक में यहाँ हरियाली नहीं होती। इतने हिस्सा पूरा पहले हरियाली थी, पीछे का हिस्सा नज़र आ रहा है ना, लेकिन जहाँ तक जलाया था वो हिस्सा अब तक वहाँ पे पौधा हरियाली नहीं होती। चलो भाई।